जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज दो तीन इश्यूज़ जो हैं वेरी वो डिस्टर्बिंग हैं। और सबसे पहले तो वो ये किर्गिस्तान से जो खबरें आई हैं, अचानक पाकिस्तानी जो जागे हैं कल रात से, तो पता चला है कि वहाँ पर रेड्स हो रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन पर जो मकामी हैं वहाँ के, ये किर्गिस्तान के जो लोग हैं वो उन पर अटैक कर रहे हैं। उनको हॉस्टल्स में जो उनके जो वहाँ पे कमरे हैं जहाँ पे रहायशें रखी हुई हैं उनमें वो एंटर होकर उनको मार पीट की गई है। और पहले तो बड़ी इंतहाई डिस्टर्बिंग खबरें आ रही थी, खुदा न खास्ता कोई स्टूडेंट्स की कैजुअल्टीज़ की खबरें आने, जिस पे एक पैनिक फैला और फॉर अंडरस्टैंड फॉर रीजंस फैला। और फिर कुछ रेप की खबरें आना शुरू हो गई, कुछ स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे। सो पूरे मुल्क में अचानक एक आपने देखा होगा हंगामा खेज़ सिचुएशन सामने, जो कि आनी भी चाहिए थी कि जो स्टूडेंट्स हैं, लोग, पेरेंट्स, उनके फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, उनका डिस्टर्ब होना बनता है। इतने दूर आप बैठे हों और सोशल मीडिया अचानक भर जाए और उसमें आपके वीडियो क्लिप्स आना शुरू हो जाएं और उसमें मार धाड़ और बहुत सारे आपको सैकड़ों लोग जो हैं हॉस्टल के बाहर आपको नज़र आना शुरू हो जाएं और कि जो अटैक करना चाहते हों, तो उस पर एक बनता तो है। सो इस पर ज़रा बात करते हैं कि अभी ये मैं देख रहा था खबरों में कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कोई 24 घंटे बाद हुकूमत पाकिस्तान, आपको पता है कि आराम से अपने बिजनेस है जहाँ यूजुअल रखा जाता है, इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी हमारे यहाँ अपने शहरियों को बचाने के लिए नहीं की जाती जो हम देखते हैं अमेरिकन करते हैं। अगर आप कभी देखें, सबसे ज़्यादा जो मैंने कभी कभी एक्टिव देखा है ना इस मामले में, अमेरिकन को देखा है कि उनके शहरी अगर किसी मुल्क में फंस जाएँ किसी भी ट्रबल सिचुएशन में, तो वहाँ पर एक वो हंगामी सूरत हाल को करके एक एक शहरी को निकालना हो, उन्हें एवैक्यूएट करना हो, बचाना हो, रेस्क्यू करना हो, वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो वो चीज़ें हमने देखी है। इंडिया का भी ऐसे बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि इंडियन जो है वो भी बड़े एक्टिव, हमारा भी एक रहा है कि एवैक्यूएशन के हवाले से माजी में भी हमने देखा है 3 दफ़ा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बड़े प्रॉब्लम हुए। जब कोविड आया था उस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी फंस गए थे वहाँ पे, ये चाइना में, और एक मतलब बड़ी एक लंबी डिबेट आ गई थी 2019-20 की बात है कि इनका क्या किया जाए, इवैक्यूएट किया जाए, इनको वहाँ रहने दिया जाए, वो एक अलहदा था। उस वक्त इसी तरह पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हुए थे फॉर रीजंस अंडरस्टैंडेबल, कि बच्चे आपके घर से दूर हों और आप कुछ ना कर पा रहे हों और कोई आपको हुकूमत की तरफ से सपोर्ट ना मिल रही हो, तो आपको पैनिक होना बनता है। खैर उस पर दो डिबेट्स हैं कि क्या बच्चे जो वहाँ पर हैं उनको वापस लाया जाए पाकिस्तान में भी, उसका जब वो आएंगे तो अपने साथ वो ला सकते हैं, खुदा न खास्ता जो कैरियर है कोविड का, सो वहाँ पे रह के अगर उन्होंने क्वारंटाइन किया हुआ है और उसको चाइनीज़ आर टेकिंग केयर ऑफ, तो बेहतर ये है कि उनको वहाँ रखा जाए। लेकिन पेरेंट्स आपको पता है, वालदैन बेचारे, उनके दिल छोटे होते हैं हमारे। सो वो एक उस वक्त क्राइसिस आया था। दूसरा क्राइसिस यूक्रेन की वार में आपको याद होगा, उसी वक्त भी आया था। वहाँ पर यूक्रेन में भी पाकिस्तानी हैं जो बहुत सारे फंस गए थे स्टूडेंट्स से, और उनको इवैक्यूएशन की गई थी। बल्कि कुछ तो इंडियन से उनको भी उन्होंने इवैक्यूएट, पाकिस्तानी एम्बेसी वगैरह जो थी या डिप्लोमेट से उन्होंने किया था। वो एक अलहदा स्टोरी थी। अब तीसरी दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्राइसिस हुआ, लेकिन दैट्स मोर मतलब डिस्टर्बिंग। अगरचे मतलब इंटेंसिटी उनकी भी बड़ी वो थी, उस कोविड भी बड़ा खौफनाक था, आपको याद होगा। फिर इवन यूक्रेन, वो तो वार लड़ी जा रही थी। अब यहाँ पे राइट्स हो रहे हैं। तो अब उन्होंने ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम अमीर मुकाम साहब को भेज रहे हैं, किर्गिस्तान जाएंगे, वो उनके हुकाम से बातचीत करेंगे और स्टूडेंट से मिलेंगे। आज जो सीरियस, मतलब नो ऑफेंसेस टू अमीर मुकाम साहब, अच्छे बंदे होंगे, नेक इंसान होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब इस सिचुएशन में आपको फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था, इसहाक डार साहब को जाना चाहिए था, या कोई थोड़ा सा जिसका उनको पता चलता है कि हुकूमत पाकिस्तान सीरियस ले रही है और पाकिस्तान के लोगों को पता चलता। अब अमीर मुकाम साहब, नो ऑफेंसेस, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, मैं इस पे आता हूँ, बात करते हैं ज़रा कि मेरे लिए ख़बर थी वैसे कि यहाँ किर्गिस्तान में भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल कॉलेज की तालीम के लिए गए। हम चाइना का सुनते थे, हम मतलब रशिया का सुनते थे, डॉक्टर्स बनने जाते थे, कुछ और था। मेरे लिए ख़बर थी, मेरी इग्नोरेंस कहें, जहालत करें, वट एवर। ये सवाल भी है कि हमारा इस मौके पे बनता नहीं। आप में से बहुत सारे कहेंगे जी आप ना और मतूती बजाने बैठ गए, कितना इस मुल्क को डॉक्टर्स की ज़रूरत है। को somebody was telling me, अगर सही फिगर है कि 10,000 के करीब जो हैं स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज में अगर दाखिला लेना चाहते हैं, और पाकिस्तान में कितने यहाँ पे हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स जो हैं बन रहे हैं, जो डॉलर्स भी हम हमारे मतलब वालिदैन की कोशिश होती है कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ कर ले। और मेरे अपनी फैमिली में मुझे पता है कि मैंने एक दफ़ा रोकने की कोशिश भी की थी अपनी फैमिली के कुछ मेम्बरान को कि बच्चों को डॉक्टर साइड पे ना लेंगे। दुनिया थोड़ी सी बदल रही है, बच्चों का रुख जो है ना ज़रा किसी और साइड पे करें। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ और आप निकलें उससे कि बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर होगा और सरकारी मुलाजिम होगा तो उसका फ्यूचर सेफ है, अदरवाइज़ वो सड़कों पर रुलेगा या ये करेगा। मुझे अपनी फैमिली में पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। डॉक्टर्स उन्हें तलीम ली बच्चों ने और फिर नौकरियाँ नहीं मिली, अभी तक नहीं मिल रही, उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं। मतलब मुझे फिर अब इसमें मैं डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाह रहा कि मौका नहीं आ वाली बात। सो इस पर आते हैं कि किर्गिस्तान में क्या हुआ है। अब तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो क्या बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक जो लोग हैं वो तो बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑन अंडर कंट्रोल, वो तो यही बताया जा रहा है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये है कि
آپ جو ہیں کیا واقعی انڈر کنٹرول ہے؟ کچھ فوٹیج میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو کہا کہ وہاں سے نکلیں، اب آپ چھوڑیں ان کو یہ جو گھر جو ہیں اور اپنے آپ کے رومز جو ہیں یا جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور موسٹلی بتایا گیا کے پی کے سے ہمارے بچے جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، جس کی کہانی وہی آپ نے بھی سن لی ہوگی کہ ان کا ایجپشنز کا اور لوکل کا کوئی آپس میں کلیش ہوئے، لڑائی ہوئی، تو اس کے بعد سارا یہ ایشو ہوا اور اس میں پرابلم ہونا شروع ہوا، انہوں نے جتھے بنا کے وہ گئے ہیں، انہوں نے اٹیک کیا. سو یہ جو ایشوز ہیں ہمیشہ رہتے ہیں، اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ دے آلویز ول بی دیئر، کہ لوکل اور جو باہر سے ہم لوگ آتے ہیں یا جاتے ہیں پرابلم رہتے ہیں. یورو میں بھی ہم نے پرابلم دیکھے، ابھی آپ دیکھیں امیگریشن کے حوالے سے وہاں پہ مطلب اس میں ریشیل یا ریسزم بڑھتی جا رہی ہے، لنگول پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں، پولیٹیکلی طور پہ ڈیوائڈز ہوتی. یورو میں تو بہت زیادہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہاں پر کہ اب جو باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو یورپین پسند نہیں کرتے، اسپیشلی عراق وار کے بعد ہم نے دیکھا، سیریا میں دیکھا، پھر اس لیبیا میں ہوا، پھر افغانستان میں ہوا، جو یہاں سے مائگریشن یا امیگریشن کی گئی، امریکہ میں بھی وہ لے کر گئے. تو جو یہ لوکل آبادی ہوتی ہے اس پہ دباؤ جب پڑھتے ہیں، انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے وسائل ہیں، ہمارے ذرائع ہیں، تو یہ باہر سے لوگ آئے ہیں تو ان کو ان میں ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئے، تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں فار مینی ریزن. وے آف لائف کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ جس بیک گراؤنڈ سے گئے ہیں آپ کا کچھ اور ہے، وہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی ڈفرینٹ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. سو کلیشز آر ویری انیویٹیبل، ہوتے ہیں دنیا بھر میں، ہر جگہ، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں اور بھی جگہوں پہ ہوتے ہیں. اگرچہ یہ ان لوگوں کو تو اس طرح لینا چاہیے، جیسے کرگستان کی چلے مثال دوں میں اس سے پہلے کہ ہم دیگر ان پہ ایشوز پہ جائیں، کہ آپ کے ہاں تو ڈالرز آ رہے ہیں، آپ کو تو آپ کی اکانومی چل اسی پہ رہی ہے کہ آپ کے میڈیکل کالجز ہیں، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس دنیا بھر سے اگر آتے ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے، چائنا سے، یا اور جو بھی ملکوں سے وہاں پر جا رہے ہیں، یا مصر سے، اگر ایجپٹ سے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ سمجھ کے کہ جناب کہ مسلمان ملک اور ہماری کلچرلی طور پر چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یا ہم وہاں پہ ایسا کلچر، ایسا انوائرمنٹ، سوسائٹی ہے جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ اگین کمفرٹیبل طریقے سے رہ سکتے ہیں. اور پہلے کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہوا بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں نظر ہیں. تو آپ کی اکانومی تو یہ جو باہر کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ چلا رہے ہیں. اگر وہاں پہ مطلب ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس ہیں، اگر 10,000 اسٹوڈنٹ بھی سپوزلی اگر ایک وہاں پہ رہ رہا ہے ایک شہر میں یا کسی بھی ملک میں، جو آپ کو میڈیکل ایجوکیشن وہ لے رہا ہے، تو ڈالر آپ کے بینکنگ سسٹم کے ذریعے آ رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز کو فیس جا رہی ہیں، آپ کے وہاں پہ جتنا بھی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ کہیں سے کھانا کھاتے ہوں گے، کہیں سے جا کے شاپنگ کرتے ہوں گے، کوئی چیز لیتے ہوں گے، وہ آپ کی مارکیٹس ہیں. تو لوکل لوگوں کا بزنس ہوتا ہے، وہ تو لوکل لوگوں کے لیے تو وہ کسٹمر ہیں. دے شوڈ بی شوئنگ مور رسپیکٹ اینڈ مور پریولیج ٹو دیم، کہ یہ لوگ ہیں. تو دنیا بھر میں تجارت کے لیے لوگ وزٹ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا. تو جو کچھ بھی وہاں پر کسی کا بھی فالٹ ہو، مطلب میں کیونکہ صاف ظاہر ہے ہم نے کوئی انویسٹیگیٹ تو نہیں کیا کہ ہم کوئی بات کر سکیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں دے آر انڈر فائر، دے آر انڈر اٹیک. اور کوئی وہاں پہ کوئی حکومت جو ہے شاید اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب کہ ہم تھوڑا سا آنکھ اپنی بلنک کرتے ہیں، آپ نے جو مارکٹ کرنی ہے کر لیں، تاکہ مقامی، کیونکہ ووٹ تو ان کو مقامی نے دینا ہے نا. جو کل کو اگر وہ کچھ ہونا ہے تو ان کی حکومت جو ہے وہ تو اپنے لوکل لوگوں کی گڈ ول پہ وہ چلنا چاہے گی کہ ہم ان سے جو کچھ لے سکتے ہیں ہمیں ان سے لینا چاہیے. سو باہر والا اسٹوڈنٹ تو اس کو پولیٹیکلی طور پر تو وائبل نہیں لگتا، پولیٹیکلی طور پر اس کو ہمدردی فیل نہیں ہوتی. لیکن ڈیمیج کتنا ہے اس کا ریپوٹیشن کتنی ڈیمیج ہے، وہ کرگستان کی حکومت نے انہوں نے میرا خیال ہے اس کی کیلکولیشن نہیں کی کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گی. سوشل میڈیا کی دنیا، ایک سیکنڈ لگتا ہے دنیا بھر میں چیزیں جانے میں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں گے کرگستان، بلکہ ممکن ہے بہت سارے ابھی سے پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو کہیں گے واپس آئیں. اور جو کہا بھی جا رہا ہے پاکستان حکومت کو دباؤ بھی آ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کچھ پارلیمنٹیرینز بھی کہہ رہے تھے کہ اب اسپیشل جہاز بھیجیں، ایویکویٹ کریں ان پاکستانی کو، واپس لے کر آئیں. سو یہ جو ان کو دھچکا ہمیں تو ہے، جو بھی ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، واپس آئیں گے، ایجوکیشن کا کیا ہوگا، کدھر جائیں گے، کسی اور دنیا کے ملک میں جائیں گے، کتنا وہاں پہ کسی کا مطلب 2 سیمسٹر، کسی نے 3 سال 4 سال جو بھی وہاں لگائے ہوئے ہیں. سو ہمارے لیے بھی پرابلم ہے کہ ہم نے دوبارہ ان کو وہیں سیٹل رکھنا ہے، وہیں پہ چیزیں ٹھیک کر کے وقتی طور پر ایک کلیش اگر ہوا ہے تو وہیں پہ مینیج کر کے صلح صفائی کر کے بچے وہیں پہ پڑھتے رہیں. ہو جاتی ہیں چیزیں دنیا میں، بیڈ تھنگس ہیپن، ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہیں، امریکہ مطلب رشیا، چائنا، دنیا کے کون سے ملک میں اس طرح کے پرابلم نہیں ہوتے ہیں، سیکورٹی کے بھی ہوتے ہیں، کلیشز بھی ہوتے ہیں. سو یہ بھی چیز آپ نے سوچنی ہے، دیکھنی ہے. جو فوری طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایویکویٹ کر کے لایا جائے، کہ آپ اس سے بہتر یہ کہ ایویکویشن کی بجائے اب کرگستان کی حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے، یا یہاں سے کوئی ٹاپ لیول کے میرا یہ خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کو کم از کم ان کو جانا چاہیے تھا، اور ساتھ میں 2-3 لوگ جانے چاہیے تھے. انٹیریئر منسٹر لے کر جاتے، اسحاق ڈار صاحب جاتے، ساتھ میں کوئی اور اپنا پورا ڈیلیگیشن جانا چاہیے تھا. دے شوڈ ہیو فلون امیڈیٹلی. امیر مقام صاحب وہ کیا ان کا کیا وہ تو
تعارف کروائیں گے اور کیا بتائیں گے، یہ تو آپ کی نان سیریسنیس کو شو کرتا ہے کہ آپ نے مسئلہ محض وہ کہیں گھونگھروں سے مٹی اتارنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پہ تنقید آ رہی ہے، تنقید کا رخ ہم موڑنے کے لیے دیکھیں جی ہم نے اپنا وزیر بھیج دیا تو وہ جائیں گے حکام سے باتیں کریں گے۔ آپ تو پہلے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی کوئی ایمبیسی اس طرح کی فنکشنل اس طرح کی بڑی ایمبیسی نہیں ہے، 2 آپ کے ڈپلومیٹس ہیں جو اس طرح کی چھوٹے موٹے فیسلٹیز یہ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ آپ کا کلاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپلومیٹک کلاؤٹ نہیں، ابھی آپ کا نہیں ہے، دنیا کے کچھ اور آپ کے دوست ملک ہیں ان کا تو ہوگا نا وہاں پہ، تو کوئی بندہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے ہیں نا بیٹھ کے فارن آفس میں کہ چلو جی ہمارا تو کلاؤٹ نہیں ہے کرگستان کی حکومت، پھر اور نہ ہو سکتا ہے ترکی کا ہو گئی، ہو سکتا ہے جی انڈونیشیا کا نکل ہے، ہو سکتا ہے جی ایران کا نکل ہے، میں ویسے میں نام لے رہا ہوں، میں ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے سعودی عربیہ کا نکل ہے، بھائی آپ کسی سے یو ای کا نکل ہے، قطر کا نکل ہے، یو امیڈیٹلی کنٹیکٹ ود دوز کنٹریز کہ بھائی آپ یوز کریں اپنا کلاؤٹ، ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں اور حکومت وہاں پہ تماشا دیکھ رہے دیر انڈر فائر، پلیز آپ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، دنیا بھر میں ہوتا ہے، پاکستان کو کئی دفعہ کئی ملکوں نے کہا، جاپان کے وہ کچھ تھے ادھر جب طالبان نے ان کو وہ کیا تھا یہاں پہ اس میں جب وہ ان کے گوتم بدھ کے وہ اڑا رہے تھے، مجسمے اڑا رہے تھے یا اسٹیچوز کو انہوں نے اڑا دیا تھا، جب اڑانے کی وہ بات کی تو اڑا بھی دیا تھا بعد میں انہوں نے، اتنی سمجھ ہے ان لوگوں میں، اتنا بڑا تاریخی ورثہ تھا آپ کا، تو اس وقت جاپان نے بھی مجھے یاد ہے پاکستان سے رابطہ کیا تھا کہ آپ اپنا انفلوئنس یوز کریں، بہت سارے وہاں پہ لوگ کڈنیپ ہو جاتے تھے، ان کو یہ ریسکیو کرنے کے لیے حکومتیں ایک دوسرے سے مدد سیکھ کرتی ہیں، تو پاکستان کو فوری طور پر مدد سیکھ کرنی چاہیے تھی کہ اگر کرگستان حکومت ہمارے نہیں سن رہی تو ہمیں کون سے ہمارے فرینڈلی ملک ہیں جو ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ دباؤ ڈالیں، 3-4 ملکوں کی طرف سے جب دباؤ ڈالتے ہیں تو اگلے کو پتہ چلتا ہے کہ یار اٹ ہیز بیکم اے بگ ایشو، تو وہ آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی جو ہمیں اس وقت ان کے ایفرٹ جو ہے نظر نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا کا کریڈٹ اور بچوں کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ویڈیوز بنائی، چیزیں بنائیں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اور اتنی بڑی ایفرٹس کے بعد آپ کی حکومت پاکستان جاگی کچھ 24 گھنٹوں بعد، تو کیا جاگی جی کہ امیر مقام صاحب جائیں گے اور وہ جائیں گے بات چیت کریں گے یا اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو ویڈیو تو وہ بھی آ رہے تھے بچے اپنی وہ اٹھا کے چل رہے تھے سامان وغیرہ، جس کے ہاتھ بیگ لگا ہے، کوئی کپڑا لگا ہے، کوئی کمبل لگے، اور میں تو ان کو نکالا گیا اور جس طرح گھس کر مارا گیا، تو وہاں کی لوکل پولیس جو ہے، جو ہمیں ویڈیوز بھی سامنے ہیں، جو میسیجز بھی ہیں، جو ہم نے کچھ مجھے بھی وائس نوٹس آئے جو میں نے سنے ہیں وہاں سے کرگستان سے، کچھ اسٹوڈنٹس اپنی فیملیز کو بھیجے ہیں، فیملیز نے مجھے فارورڈ کیے ہیں، تو وہاں سے تو لگ رہا ہے کہ اٹس اے فری فار آل، ٹھیک ہے ہم بھی سفر کریں گے، پاکستانی ہمارے سفر کر رہے ہیں بیچارے بچے یا پیرنٹس کر رہے ہیں، بڑی سفریں تو کرگستان کو اپنی دیکھنی چاہیے کہ آپ کی ریپوٹیشن کیا بنی ہے، اعتماد کر کے بچے بھیجے گئے نا آپ پہ کہ اب آپ فیملی ہیں ان کی، بچے اگر لڑ بھی پڑے ہیں، اگر کسی بھی وجہ سے لڑ پڑے ہیں تو آپ کو انٹروین کرنا چاہیے، آپ کو یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بچوں کو ماں پہ تھوڑا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ماں بہے گا خدا نہ خواستہ وہ بچے کو نقصان پہنچایا، وہ تو اللہ نے شکر کیا ہے کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی اتنی بڑی کیجولٹیز نہیں ہے، لیکن فیئر خوف تو ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ نقصان ہو جائے خدا نہ خواستہ، ایک ہوتا ہے آپ کو خوف ہے کہ ہونے والا ہے somebody is going to enter your room، کوئی بندہ آپ کے ہاسٹل میں آنے والا ہے، بہر مطلب 1000 10,000 تو نہیں ہوگا جو میں نے اس میں دیکھی ہیں، 500,000 بندہ بھی بہر آپ کے ہاسٹل کے کھڑا ہو، نعرے مار رہا ہو اور شاؤٹنگ کر رہا ہو اور وہ اگریسو پوسٹنگ کر رہا ہو، مارنے کی بات کر رہا ہو، وہ زیادہ خوفناک چیز ہے کہ آپ اندر بیٹھے ہوں کہ اینی تھنگ کین ہیپن، اور آپ کو کہیں سے کوئی پولیس نظر نہیں آتی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نظر نہیں آتی، اور حکومت جو ہے یہ کرگستان کی وہ اٹ ایکٹس لائک این انڈیپینڈنٹ، وہ نیوٹرل، تو آپ آپس میں جانو، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایجپشین تھے جن کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا، کیونکہ ہماری شکلیں بھی تو ایک دوسرے سے ملتی ہیں نا، کوئی مطلب ہے کوئی ہمارا کوئی وہ تو ڈفرینس تو نہیں ہے زیادہ اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے، اور ہمارے کیونکہ بہت سارے ایک اوریجن بھی ہے وہاں سے سینٹرل ایشیا کا، ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ وی آر لنکڈ، وہ بھی یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ آئے واریئرز آئے سینٹرل ایشیا افغانستان سے، یہاں پہ آئے سیٹل ہوئے، شادیاں ہو گئیں، مکس ہو گئے، سو بہت سارے فیچرز وغیرہ آپ کے ملتے جلتے، عرب سے بھی بہت سارے لوگ ہیں، سو آپ کی شکلیں بعض وہ ملتی ہوتی، سو ان کے نزدیک پھر جب ماب ہوتے ہیں سب کو ایک طرح سے وہ ڈیل کرتے، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی شناختی کارڈ چیک کرنے تھے کہ شناختی کارڈ دکھاؤ دی اپنا کہ آپ کس ملک سے، پھر ہم آپ کو دیکھیں گے کہ آپ ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، سو اٹس اے شیم فار جو لوکل وہ اتھارٹیز ہیں ان کے لیے زیادہ شیم فل چیز ہے کہ آپ پہ بچے ہم نے بھیجے اپنے، آپ پہ ٹرسٹ کیا، آپ کی سوسائٹی پہ کیا، ملک پر کیا، اب آپ کی پروٹیکشن ان کو دینا آپ کی ذمہ داری تھی، اور ذمہ داری آپ نے یہ نہیں بھائی ہے کہ اتنا بڑا واقع ہو رہے ہیں، پچھلے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ سارا ابھی تک چلی جا رہی چیزیں، اور آپ ان کو ریسکیو نہیں کر سکے، ان کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکے، ایمبیسی وہ کہتے ہیں بہت چھوٹی محدود ہے، لیکن پھر بھی ہونا چاہیے کہ ایویکویشن کر کے وقتی طور پہ ان کو شفٹ کیا جا سکتا تھا جتنے اسٹوڈنٹ، مجھے نہیں پتا ٹوٹل تعداد کتنے کہ ایمبیسی فوری طور پر کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن دوسرے ملکوں کے حوالے سے یہی آ رہا ہے کہ ان کی ایمبیسی جو ہے انہوں نے ایکٹیولی
रिएक्ट किया और उनको रेस्क्यू करके कुछ ने एम्बेसी में रख लिया, कुछ ने कुछ जगह उनको ले दी कि वक्ती तौर पर जब तक हालात ठीक नहीं होते वहाँ पर रहें। सो हुकूमत पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी स्लो, और वो अपने उसमें लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी, नवाज शरीफ साहब में देख रहा हूँ अपनी तकरीरें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, एक दूसरे को भाई तारीफ़ें कर रहे हैं। ये एमरजेंसी होती है। दे चिल्ड्रन ऑफ दिस नेशन, यू शुड हैव एक्टिवली परसूड इट। जो कि बदकिस्मती से हमें नज़र नहीं आया। अमीर मुकाम साहब का भेजना इसको वेरी क्लियर है कि आप सीरियस नहीं हैं, आपने वैसे ही बस ठीक है कोई क्या कहते हैं कि लोगों का मुंह बंद कराने के लिए। बहरहाल इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट एंड वी ऑल प्रे कि इंशाल्लाह बच्चे जो हैं सारे वो महफूज रहेंगे एंड सैनिटी विल प्रिवेल एट द एंड।